السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ لوگوں کو لیٹ ایپیسوڈ مل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محرم ہے اور میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ لکھنا سٹارٹ کیا میں نے۔ دیٹس وائی آپ لوگوں کو تھوڑی لیٹ ایپیسوڈ مل رہی ہے، بٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میری جو ٹائمنگ ہے وہ پھر سے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو وقت پہ ایپیسوڈ ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جی مبارک ہو، ہمارا سیزن 2 سٹارٹ ہو چکا ہے، جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ تھا۔ کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ پلیز زحال اور اس کے بھائیوں کو ینگ رکھیے گا، ابھی سٹوری ان کی ہی ہونی چاہیے۔ تو اوبویسلی بھائی اتنی جلدی ان کو بوڑھا کیسے کر دیں گے، ان کے بچوں کی سٹوری کیسے لے آئیں گے۔ اب بھی جو کہانی ہے وہ انہی 4 بھائیوں کی ہوگی جو میرے موسٹ فیوریٹ کریکٹرز ہیں، آپ لوگوں کے بھی فیوریٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دفعہ اس سیزن میں زریاب لالا اور داراب خان افندی کی سٹوری بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ داراب خان افندی جس کی کہانی لکھنے کے لیے میں موسٹ ایکسائٹیڈ ہوں، کیوں وہ آپ کو سیزن 1 آپ نے اگر ریڈ کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کیوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو آپ لوگوں کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس سیزن میں عثمان اینڈ ماہم کو بھی لے کر آئیں گے، ان کے بھی پیارے پیارے خوبصورت سینز، ٹھیک ہے۔ سو جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا نیو ناول۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پہلی ایپیسوڈ ہے، نہ میں لائک کا آپ لوگوں کو ٹارگٹ دے رہی ہوں، نہ ہی کمنٹس کا دے رہی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس سیزن کے لیے۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی قسط۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے، جس کی راتیں معمول سے زیادہ خاموش تھیں، سڑکیں سنسان اور ہوا میں عجیب سا وزن، فضا میں غیر محسوس سا خطرہ، جیسے شہر کو خبر ہو گئی ہو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جن کی زندگی کچھ درندوں نے برباد کی اور خود عیش کی زندگی گزارتے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عیاشی صرف تب تک تھی جب تک وہ واپس نہیں آئے تھے، لیکن اب وہ آ چکے تھے، انتقام کا نقاب اوڑھے۔ ان کی شناخت نقاب نہیں، ان کا انتقام تھا، اور آج ملیشیا کی راتوں کو پھر سے وہ سیاہ نقاب نظر آ رہا تھا۔ جب قانون نے ان کو دھوکہ دیا، تب انہوں نے قانون کو خریدنے والوں کی گردنوں پر اپنے ماسک چڑھا دیے۔ نقاب پوشوں کی واپسی صرف انتقام نہیں، ایک اعلان تھا کہ اب کرپشن کی گلیوں میں صرف لاشیں گریں گی۔ یہ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی خاموش سڑک پر ایک گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی، جس کے فضا میں گھلتے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ سیاہ ماسک پہنے گارڈ نے اتر کر جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے کھلتے بھاری بھرکم برانڈڈ بوٹوں نے زمین پر اپنا نقش چھوڑا۔ ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر اور پھر دھیرے سے وہ باہر آیا۔ سڑک کی سائیڈ پر لگے زرد بلب نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالنی چاہی، لیکن ناکام رہا، کیونکہ اس شخص کے چہرے پر سیاہ ماسک تھا جو اس کی گردن سے لے کر آنکھوں کے عین نیچے تک اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کا رنگ گرے تھا، اس سے زیادہ ان میں گھلی انتقام کی سرخی تھی۔ اس کی جھیل سی گرے آنکھوں کو وہ مزید پرکشش بناتی تھی۔ لوگ ان خوبصورت آنکھوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ جن پر ان کی نظر پڑ جاتی پھر وہ ایک لاش سے زیادہ کچھ نہ رہتا۔ وہ جس سے بھی دشمنی لیتا تھا وہ ایک ہی دعا کرتا تھا کہ وہ اسے جلد مار دے۔ وہ فل بلیک 3 پیس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے،
اس اندھیری رات میں کافی حد تک جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو بندے تھے۔ اسے ان کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اکیلا ایک پورے لشکر کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن یہ اس کا گروہ تھا جن کو اس بیسٹ سے ایک پہچان ملی تھی جسے دنیا اب بلیک ماسک مافیا کے نام سے جانتی تھی۔ بلیک ماسک مافیا، چہرہ چھپا، خوف آیا۔ یہ مافیا گینگ اپنے نام میں ہی ایک دہشت چھپا کر رکھتا تھا۔ کوئی اس کا صرف نام بھی سن لیتا تو خوف سے لرز اٹھتا تھا۔ یہ گروہ صرف چند لوگوں پر مشتمل نہ تھا۔ اس کی جڑیں انڈر ورلڈ کی گہرائیوں تک میں خاموشی سے چھپی ہوئی تھیں، لیکن اسے چلانے والا صرف ایک شخص تھا، بلڈی بیسٹ، جسے دنیا پاشا کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ چل رہا تھا، اس کی چال میں ایک رعب سا تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاپ از حد خاموش تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں پڑے اس کے قدموں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ اسے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ایک چلتا پھرتا خطرناک ہتھیار تھا۔ یہ کوالالمپور شہر کے مضافات میں واقع ایک خفیہ انڈر گراؤنڈ بار جسے صرف انڈر ورلڈ کے لوگ ہی جانتے تھے، اور وہ تو ان سب کا باپ تھا۔ روشنی دھندلی دیواروں پر لگے خون کے نشانات اس جگہ کی دہشت کو صاف واضح کر رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا ایک دروازے تک آیا جس کی خستہ حالت بتا رہی تھی کہ یہ جگہ بہت پرانی ہے۔ وہ دروازے جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے دیوار کے ٹیبل رکھے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے کچھ لوگ جنہوں نے اس وقت صرف نکر بنیان پہن رکھی تھی۔ جسموں پر جگہ جگہ اتنے ٹیٹو بنے تھے کہ ان کی اصل رنگت دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کانوں کے ساتھ ساتھ ہونٹ، ناک اور آئی بروز کے اندر تک گندوا کر لوہے کی بھاری بھاری رنگز پہن رکھی تھی۔ ان کی نظر سامنے کھڑے بیسٹ پر پڑی۔ وہ لوگ انسان کم شیطان زیادہ لگ رہے تھے، جن کی جسامت بھی اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا اب پھٹیں گے۔ "ہے، ہو آر یو؟" ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتے شدید طیش میں آ کر پوچھنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑے تاش کے پتے بھی پھینک دیے تھے۔ سامنے کھڑے بیسٹ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے پھینکے گئے تاش پر۔ "ہے، ایم ایس؟" وہ آگے بڑھ کر دھاڑتے ہوئے پوچھنے ہی لگا تھا کہ اس کی گردن اس بیسٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اپنے ساتھی کو ایسے تڑپتے دیکھ اس کے باقی ساتھی بھی ایک ہی جست میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے ویپنز نکالنے لگے کہ اسی وقت ایک آواز فضا میں گونجی اور وہ شخص زمین پر اس بیسٹ کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ "مجھے آواز اونچی صرف اپنی پسند ہے"، وہ دبی آواز میں گڑگڑاتا نیچے پڑے بندے کے سینے پر اپنا بھاری بھرکم بوٹ رکھتے اس کے زخم کو بے دردی سے مسل گیا۔ "پاشا؟" ان میں سے ایک اس کا نقاب دیکھ خوف سے بھری آواز میں پوچھنے لگا۔ جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ ہم سے کون سی غلطی ہوا ہے پاشا؟ وہ بندہ اپنا ویپن پھینکتے اس کے آگے گڑگڑانے لگا۔ وہ ان کا کاپو تھا،
اس کی دیکھا دیکھی اس کے باقی بندوں نے بھی اپنے ویپنز نیچے رکھ لیے۔ صرف ایک سوال اور جواب کا ایک ہی چانس۔ وہ بہت چہرے لہجے میں گویا ہوا، شیر دل کو کس نے مارا؟ اس کے سوال پر ان سب کی آنکھیں ایک دم سے پھیلنے لگی۔ یہ سوال ہی جیسے ان کی موت تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی جواب تھا، دوسرا آپشن۔ اس نے بڑی بے رحمی سے دوسرا آپشن ان کا پورا کیا تھا، کرتے وہ لوٹ گیا تھا، کیونکہ یہاں اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا۔ اسے وہ جواب چاہیے تھا، اور اس جواب کے ملنے تک نہ جانے کتنے قصوروار لوگ مارے جاتے۔ وہ جانتے تھے وہ جواب دے کر بھی مارے جائیں گے، اور بنا جواب کے بھی، لیکن جواب دے کر وہ اس بیسٹ سے، اس سے زیادہ بے رحم موت نہیں مرنا چاہتے تھے۔ یہ ملائیشیا کے ایک خوبصورت حصے کو کوالالمپور کی اونچی بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگ تھی، جہاں اس وقت سینکڑوں لوگ مشین کی طرح کام میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کسی کے سر پر ایک ہی نام کی تلوار لٹک رہی تھی، ضیاء خان افندی، جسے ہر کام وقت پر پسند تھا، اور جو نہ کرتا وہ اس شاہانہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ضیاء خان افندی، ایک ایسا نام جو بزنس کی دنیا میں چلتا نہیں دوڑتا تھا۔ وہ ملک کے موجودہ پریزیڈنٹ رہ چکے تھے۔ جی ہاں، اس وقت کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنی کرسی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بچپن سے جس کرسی کے خواب دیکھے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے رہے، اسے وہ خود اپنے ہاتھوں اور اپنی مرضی سے چھوڑ چکے تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید اپنی زندگی میں بہت ہی قیمتی چیز کھو دیتے، جو انہیں ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے آفس کی جانب چلتے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے ان کا مینیجر، جو ان کے ساتھ چل نہیں دوڑ رہا تھا، کیونکہ اس بیچارے کو ان کے ساتھ ساتھ ہونے کے لیے تقریباً بھاگنا ہی پڑ رہا تھا۔ سر، یہ مسٹر مارتھ کے گروپ کے ساتھ میٹنگ کا شیڈول ہے، یہ مسٹر اومکار کے ساتھ میٹنگ کا شیڈول ہے، اور یہ وہ پٹر پٹر بولتا جا رہا تھا جب انہوں نے بے ساختہ اپنے قدموں کو بریک لگاتے اسپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ دیکھتے اس کی چونچ فوراً سے بند ہو گئی۔ ہمیں دکھانے کا مقصد؟ ازہد اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کو یہ میٹنگ ضرور اٹینڈ کرنی تھی، اس لیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بمشکل حلق سے آواز نکال کر بولا۔ کرنی ضروری ہے یا نہیں، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ گاٹ اٹ؟ وہ آبرو اچکا کر اس سے تائید مانگنے لگے۔ جی سر، سمجھ گیا۔ وہ سر جھکائے جلدی سے بولا، کافی ٹائم، سو ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگانے کی ضرورت نہ پڑے مجھے۔ کہتے وہ رکے نہیں تھے، ایک خاموش حکم اس پر صادر کرتے اپنے آفس میں چلے آئے۔ وہ ابھی کوٹ اتار کر اپنی پاور چیئر پر بیٹھے ہی تھے کہ ان کا موبائل بیپ کرنے لگا۔ انہوں نے اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا، خانم۔ دیکھتے ان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ انہوں نے کال اٹھاتے فون کان سے لگا لیا۔ کدھر بزی تھے کان؟ ہم تم کو کب سے یاد کر رہے، مگر تم کو تو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں، ہم تم سے بات ہی نہیں کرے گا۔ ان کے فون اٹھاتے مقابل کی دھیمی خوبصورت خفگی بھری آواز ابھری۔
تو یہ فون ہماری بیگم نے کی ہے۔ وہ اپنی ہنسی دباتے شریر انداز میں خانم کو چھیڑنے لگے۔ خانم کو اپنی غلطی پکڑے جانے پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ اچھا، ہم نے تم کو یہ پوچھنے کے واسطے فون کیا ہے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اپنے موڑ کے پاس۔ اس کی بات سن کر زریاب کی مسکراہٹ یکدم دھیمی پڑی۔ تم چلا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو نا۔ ان کی بات پر سیماب خانم کے گال یکدم سرخ پڑے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو پکڑتے ذرا سا ہونٹوں میں دبایا۔ شرم کرو کان، تمہارا عمر نہیں ہے اب ایسی باتیں کرنے کا۔ اس کی بات پر زریاب کا بلند و بانگ قہقہ آفس میں گونجا، جسے باہر سے کافی ٹرے میں رکھ کر لاتے مینیجر بھی سن گیا۔ اب آ گئی ہنسی؟ ایسے تو ہر وقت کوئلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتا دروازہ ناک کر کر اندر داخل ہوا۔ سر آپ کی کافی، اور کچھ لاؤں؟ وہ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ زریاب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ فوراً سے سر خم کرتا باہر نکل گیا۔ تم کو بتایا تو ہے، ہم پٹھان لوگ عمر سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ وہ بے باکی سے بولتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگے۔ تم ہم کو جانے دے گا یا نہیں، ہم کو بس یہ بتا دو۔ ہمارا بہت دل ہے خان موڑ سے ملنے کا۔ وہ اب نہایت کیوٹ انداز میں اصرار کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، پیکنگ کرو، ہم لے کر چلے گا، لیکن ملوا کر واپس لے آئے گا۔ ان کی بات پر خانم نے جھنجھلا کر یہاں وہاں دیکھا۔ تم نہیں سدھر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کر رہے پیکنگ۔ اس کے کال بند کرتے زریاب نے ریسیپشن پر کال کی، جسے فوراً سے اٹھا لیا گیا۔ جواد سے کہو پاکستان کی ٹکٹ بک کروائے۔ ریسیپشنسٹ کے کال اٹھاتے اس پر حکم صادر کیا۔ یہ ایک سفید خوبصورت حویلی تھی جو رات کے اس وقت روشنی میں جگمگاتی اپنی پوری شان سے کھڑی تھی۔ اس کے باہر مین گیٹ سے فرنٹ ڈور تک آتے اچھا خاصا وقت درکار تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف ہریالی ہی ہریالی تھی، جس کی دیکھ بھال کے لیے ملازموں کی فوج اکٹھی تھی، جو دن میں 5 سے 7 بار پورے لان کی صفائی کرتے تھے۔ کیونکہ یہاں کھیلنے والے بچے عام نہ تھے، وہ ایشین گینگسٹر کے بچے تھے۔ درمیان میں ایک فاؤنٹین بنا تھا، جس سے خوبصورت نیلا پانی چاروں اطراف گر رہا تھا۔ اس سے آگے کار پورچ تھا، جہاں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی گاڑی کھڑی تھی، لیکن سب کے رنگ سیاہ تھے۔ ان کے دائیں جانب فرنٹ ڈور تھا، جس سے اس بنگلے کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ اندر جاتے سب سے پہلے ایک وسیع ہال آتا تھا، جس کے بیچوں بیچ خوبصورت سٹائلش صوفے رکھے تھے، سفید چمکتی ماربل جس میں چہرہ بھی صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اسی سے تھوڑی آگے اوپر جانے کے لیے دو اطراف میں گول سیڑھیاں چڑھتی تھیں۔ اس کے نیچے بائیں جانب بڑا سا سٹائلش کچن تھا، جس کے ساتھ ایک راہداری نکلتے ایک ہی لائن میں 4 کمرے آتے تھے۔ کچن کے بالکل سامنے کھانے کی ایک بڑی سی شاہی میز رکھی تھی، جس کے گرد دور تک کرسیاں رکھی گئی تھیں، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی بڑی فیملی کا دسترخوان ہے۔ جیسا نیچے کا نقشہ تھا، ویسا ہی اوپر کا بھی تھا۔
انہی کمروں میں ایک شاہی کمرہ وہ بھی تھا جہاں سے اس وقت ایک ننھی سی کلکار گونجی تھی اور پھر گونجتی ہی رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا فتنہ بھائی بیٹھا تھا جو اس سے عمر میں صرف 8 منٹ بڑا تھا، لیکن پھر بھی شرارتوں میں تو جیسے پی ایچ ڈی کر لی تھی۔ اس وقت وہ زالے کے ننھے سے ہاتھ میں پکڑا وہ پیمپر چھین رہا تھا جو جمل تھوڑی دیر پہلے بیڈ پر رکھ کر گئی تھی تاکہ سونے سے پہلے دونوں کو پہنا دے۔ زالے نے کھسک کر اتنی مشکل سے وہ دور رکھا پیمپر جیسے ہی اٹھایا، زامل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ زالے کو سکون میں دیکھ اسے نہ جانے کیوں بے سکونی سی ہوتی تھی، تب ہی وہ اس کے ہاتھ سے وہ پیمپر چھین رہا تھا۔ وہ ابھی اپنا نائٹ سوٹ آدھا ہی پہن سکی تھی جب اپنے کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے دور سے آنکھیں میچ کر اپنے سر ٹرانسپیرنٹ دیوار میں دے مارنا چاہا۔ مما! وہ روتی ہوئی اپنی ماں کو پکارنے لگی جو تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم اپنا نائٹ سوٹ بدلنے گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی، نظر ان دونوں پر گئی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں پل کی پل غصہ در آیا۔ ہیزل آنکھیں، چھوٹی سی ستوا ناک، گلابی پنکھڑی سے لب اور سورج مائل دمکتی رنگت۔ وہ درمیانے قد کی 19 سالہ لڑکی تھی جس کا فگر دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 2 جڑواں بچوں کی ماں ہے۔ وہ بلا شبہ کمسن اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی جس کا دیوانہ بھی کوئی عام شخص نہ تھا۔ زامی! وہ باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھول کر چیخی، جس پر زامل نے فوراً سے اس جانب دیکھا۔ ماں کی گھوری پاتے پیمپر وہ فوراً سے چھوڑ گیا۔ مما! پم پم! وہ اپنی بٹن سی آنکھیں پٹپٹاتا کس معصومیت سے بولا جیسے زالے اس کے ہاتھ سے وہ پیمپر چھین رہی ہو۔ پٹو گے اگر اب زالے کو تنگ کیا۔ وہ آدھا نائٹ سوٹ پہن کر ہی باہر جھانک رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ دونوں بچے رونا بھولتے اس کی طرف ہاتھ کر گئے جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کو لیا جائے۔ بب! زالے روتی ہوئی اپنے بھائی کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سے تیار ہو گئی۔ کیا ہوا بب کی جان کو؟ اس نے بیٹھتے ساتھ اپنی ننھی سی پرنسس کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہ دیکھ زامل کا جو ریڈیو آن ہوا، زحال کو باقاعدہ اپنے کانوں میں انگلی دینی پڑ گئی تھی۔ سوری بیٹا، سوری، بب آپ کو بھی لے رہے ہیں۔ بولتے اس نے اپنی دوسری لیب پر زامل کو بٹھا لیا جو اس کی گود میں آتے اپنا ننھا سا ہاتھ اپنے باپ کے ہونٹوں پر رکھنے لگا۔ زحال نے اس کا ہاتھ چوم کر دونوں کے پھولے ہوئے گال باری باری چومے جب ان کی گرے جھیل سی آنکھیں اس ظالمہ پر پڑی جو بڑی خاموشی سے اسے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان گرے جھیل سی آنکھوں میں اسے ایسے دیکھ لمحے کے پہلے حصے میں خماری اترنے لگی تھی۔ قدرتی تراشی گئی گہری بھویں، گرے جھیل سی آنکھیں جن میں ایک پورا جہاں آباد تھا، محبت کا جہاں، ستواں سی ناک، عنابی کٹاؤ دار ہونٹ، صاف دمکتی رنگت پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں،
یہ تیکھے نین نقوش والا شخص بلا شبہ خوبصورتی کی ایک مثال تھا، اور ان دونوں کا مکسچر اس کی گود میں بیٹھے تھے۔ زامل جو آنکھوں کے معاملے میں ٹکٹو اپنے باپ پر گیا تھا، رنگت تو تھی ہی صاف ستھری، کیوں نہ ہوتی؟ وہ پٹھان کا بچہ تھا، خوبصورت، پورے حق سے پیدا ہوا تھا۔ یہی حال زالے کا تھا، جس کی مٹر سی آنکھیں اپنی ماں پر تھی، لیکن اس سے زیادہ شائنی، اور پلکیں ابھی سے لمبی اور گھنی۔ وہ دونوں کو گود میں لیے سٹک بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ جمل فوراً سے اندر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے زحال کی پلکیں جھپکی۔ وہ خود میں ہی شریر مسکراہٹ مسکراتا دونوں کو دیکھنے لگا، جو اپنے باپ کی طرح ہی ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو دونوں؟ سارا دن جھگڑا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ وہ دونوں کو خود پہ ایسے نظریں ٹکائے دیکھ یکدم ہڑبڑا کر بولا۔ زامل آگے سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا، جبکہ زالے کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ اپنی دہشت گرد ماں سے ڈرو جیسے تم لوگوں کا باپ ڈرتا ہے۔ اب دیکھنا، وہ باہر آئیں گی اور ہم تینوں کو ڈانٹیں گی۔ اس کے منہ سے یہ بات شاید قبولیت کے وقت ہی نکلی تھی، جو اسی وقت قبول ہو گئی تھی۔ وہ تینوں بیڈ پر سر ٹکائے بیٹھے تھے، ان کا باپ بیچ میں، اور وہ دونوں چھوٹے فتنے اس کے دونوں اطراف۔ جمل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ کہا تھا دوبارہ نہیں جھگڑنا، سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ اور آپ؟ اس نے دونوں کو ڈانٹتے ان کے باپ کو مخاطب کیا۔ میں نے ایسے ہی کر لیا تھا ایک دن میں 2 دفعہ پیار، پتہ ہوتا یہ رزلٹ آئے گا میں کبھی نہ کرتا۔ اسے پتہ تھا وہ یہی بولے گی، تبھی پہلے ہی خود بول پڑا، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ جمل نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا، اس کی بات پر زحال ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ کہاں تھے آپ؟ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے وال کلاک کی جانب اشارہ کیا، جہاں سے رات کے 12 بج رہے تھے۔ آفس میں تھا جان، وہ ایسے جواب دے رہا تھا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ جمل نے آنکھیں چھوٹی کر کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی بات پر شک ہو۔ جلدی آ جایا کریں، باقی سب بھی تو آ جاتے ہیں۔ وہ قدرے نارمل تھی، بیڈ کے اس پار گھوم کر آئی اور زالے کو اپنے سامنے لٹا کر اس کا سلیپنگ ڈریس چینج کرنے لگی۔ زحال نے بیبی پاؤڈر اٹھا کر اس کے قریب کر دیا۔ تم مس کرتی ہو مجھے؟ وہ کوہنی بیڈ پر ٹکاتا اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں تو میں کیوں کرنے لگی مس؟ وہ ایک دم سے جیسے گڑبڑا سی گئی۔ تو کون کرے گا؟ یہ حق تو صرف تمہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے آپ خماری گھلنے لگی تھی۔ جمل اپنا سر مزید جھکا گئی، اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش جیسے کر رہی ہو۔ زحال اس کے قریب ہونے ہی لگا تھا کہ جمل نے زالے کو تیار کر کر اس کے پاس کر دیا اور خود زامل کو تیار کرنے لگی۔ اتنا پیار ان کے باپ سے بھی کر لو، وہ کلس کر بولتا، اپنی ننھی سی جان کو اس کی جگہ لٹا کر سلانے کے لیے تھپکنے لگا۔ اسی کا صلہ ہے یہ۔ اس نے زامل کی جانب اشارہ کیا، جو اپنی ماں کی وہی انگلی پکڑ کر منہ میں لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اف اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ ہر چیز منہ میں۔ وہ اپنی انگلی چھڑواتی
اسے آنکھیں دکھا کر ڈریس پہنانے لگی، لیکن وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں چلاتا اسے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ زامی، اب پٹو گے، وہ اسے ڈانٹتی، آنکھیں دکھانے لگے، لیکن وہ ڈھیٹ باپ کی اولاد پھر بھی آگے سے کھلکھلا اٹھا۔ زمل سر نفی میں ہلاتے، اسے تیار کر کر لٹاتے، خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زحال اٹھ کر فریش ہونے باتھ روم چلا گیا تھا، تب تک زامل فیڈ کرتے اپنی جگہ چلا گیا تھا۔ اب زالے کی باری تھی، جو زمل کے ہاتھ کی انگلی پکڑے دودھ پی رہی تھی۔ اتنے میں زمل کو اپنی بیلی پر ایک ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اور کسی کا نہیں، اسی شخص کا تھا جسے اس کی ہر رات نیندوں کو چرانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ حبیب کیا کر رہے ہیں؟ زالے دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگا تھا جب اس کی بات پر اس نے ذرا سا آگے ہو کر فیڈ لیتی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بھی فیڈ چھوڑتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس کی جانب اپنا ننھا سا ہاتھ کرنے لگی۔ بابا کی جان، جلدی سے سو جاؤ ورنہ بیلا ڈائن آ جائے گی۔ اس کے منہ سے بیلا ڈائن سنتے زمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ بھی نا۔ اسے ہنستے دیکھ زحال نے مسکرا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ زمل آنکھیں بند کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جو زحال کو مزید مدہوش بناتے تھے۔ حبی، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ کمرے میں مدھم مدھم سی روشنی تھی۔ زالے سو چکی تھی، دونوں بیڈ کے ایک جانب تھے، پھر زمل اور پھر زحال، جسے اپنی اولاد بھی درمیان میں برداشت نہ ہوئی، اور کر دیا دونوں کو ایک سائیڈ۔ خود اب ان کی ماں سے لپٹ کر سونے کی تیاری میں تھا۔ جی حبی کی جان، ہمیشہ کی طرح محبت بھرا جواب آیا۔ کیا داراب لالا سچ میں بیلا سے شادی کر لیں گے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی کہ کہیں اس کے جن، مطلب اس کے بچے، جاگ نہ جائیں۔ اس کے سوال پر زحال کی آنکھیں کھلی۔ وہ کر لیں گے۔ اس کے جواب پر زمل کا دل جیسے بجھ سا گیا۔ لیکن انہیں کیا ضرورت ہے اس سے شادی کرنے کی؟ پہلے اتنے سال نہیں کی، اور اب جب کرنے لگے تو بیلا جیسی لڑکی سے۔ وہ از حد افسردہ تھی۔ ہم پٹھان ہیں زڑگیا، ہم جو زبان دیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، ہاں پھر چاہے موت کیوں نہ آ جائے۔ وہ زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، لیکن کیوں؟ وہ جھوٹی تھی، اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، پھر کیوں ابھی؟ وہ زالے کو دور کر کر لٹاتی، اپنے فراک کی چیسٹ سائڈ زپ بند کرتی زحال کی جانب مڑی۔ زحال نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد محبت سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ پھر بھی ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک تو انہوں نے زبان دی، اور دوسرا بیلا ہماری کزن ہے، بچپن سے پلی بڑھی، اسے بابا ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ داراب لالا اس سے شادی کریں گے، اور تم فکر مت کرو، وہ بیلا کو سنبھالنا اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے لہجے میں شرارت چھلکی تھی جسے زمل فوراً بھانپ گئی، تبھی خود بھی مسکرا دی۔ زحال اسے خود سے لپٹائے اس کے چہرے کو جا بجا سے دیوانگی سے چومتا چلا گیا۔ یہ رات بھی اس ظالم کے حصے میں آ گئی تھی۔ زمل اپنے کچھ گھنٹوں کی نیند قربان کرتی خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ صبح کی پھوٹ چکی تھی،
سورج نے اپنی روشنی سے ان اونچی نیچی بلڈنگز کو صاف ظاہر کر دیا تھا۔ زندگی جیسے پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک نئے سرے سے۔ یہاں دن کے وقت کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی تھی جہاں تاریکی ہی تاریکی ہر وقت چھائی رہتی تھی، اور یہ تھی انڈر ورلڈ کی جگہ، جہاں اس وقت پولیس کی گاڑیاں دور دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے بجتے سائرن اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ وہ پھر آیا تھا۔ نہ صرف آیا تھا بلکہ اپنی پسندیدہ چیز بھی لے گیا تھا۔ لوگ اکثر اسے موت کے فرشتے سے تشبیہ دیتے تھے، کیونکہ اس سے ملاقات کے بعد اگلی ملاقات تو ملک الموت سے ہی ہونی تھی۔ ان سب کی ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ پتہ نہ چلتا کہ یہ کس نے کیا ہے اگر وہ نشان ان کے ماتھے پر نظر نہ آتا۔ یہی تو خاصیت تھی اس بیسٹ کی، جو موت دیتا بھی تھا تو ایسے کہ دشمن کو اگلا سانس بھی نصیب نہ ہوتا۔ ایک شخص تم لوگوں سے پکڑا نہیں جا رہا، کیوں؟ اے سی پی ارواج گویا چیخ پڑے تھے۔ تبھی ایک جیپ وہاں آ رکی۔ اسے اترنے والی شخصیت کو دیکھ انہوں نے بھی جلدی سے سلوٹ کیا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، کثرتی ٹھوس جسامت، ہاف سلیو سے جھانکتے اس کے گورے پھولے ہوئے ٹھوس بائسیپس۔ وہ قد و کاٹ میں ان سب سے الگ تھا، یقیناً نین نقش بھی سب سے جدا تھے۔ کیسے نہ ہوتے، وہ تھا ہی پٹھان۔ وردی پر لگی پلیٹ پر لکھا نام، ڈی ایس پی داراب، نام میں ہی چھپا قہر۔ اس نے آنکھوں پر سے سیاہ چشمہ اتار کر سامنے وائٹ چاک سے بنے باڈیز کے نشان دیکھے۔ دیکھتے اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ ڈونٹ وری سر، ہم پتہ کر لیں گے یہ جس کا بھی کام ہے۔ ارواج اس کے پاس آتے نہایت مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ڈی ایس پی داراب نے ایک نظر اس عام سے آدمی کی طرح دکھنے والے پولیس والے پر ڈالی، ساتھ ہی آنکھوں میں تمسخر امڈ آیا۔ تو گھر ایک دفعہ اپنی بیوی کو ضرور کہہ دینا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ارواج کی سٹی ایک دم سے گل ہو گئی۔ یہ بات کون نہیں جانتا تھا کہ اس بیسٹ کے راستے میں آنے والے کا وہ کیا حال کرتا تھا۔ اسے اپنا کام بنا کسی مداخلت کے خاموشی سے کرنا پسند تھا، اتنی خاموشی کہ اس کے سائے تک کو پتہ نہ چلے۔ اس کیس کو یہیں کلوز کرو، کچھ دیکھنا ہوا تو میں خود دیکھوں گا، کہتے وہ اپنی جیپ میں بیٹھتا، زن سے اڑا لے کے۔ ارواج نے پیچھے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس دھوئیں کو اڑایا۔ یہ جب بھی اس گینگسٹر کی بات آتی ہے، سر کیس کلوز ہی کیوں کروا دیتے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ الجھنے لگا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں ہونے والے ایک ہی طرح کے مرڈرز کیس ڈی ایس پی داراب خانہ فندی نے ایسے ہی کلوز کروا دیے تھے۔ وجہ پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ہی لائن بول کر اسے خاموش کروا دیتا، اس کا اگلا نشانہ تم بنو گے۔ اور کون ایسا جگر والا تھا جو اس درندے کے ہاتھ لگتا، جو موت بھی ایسی دیتا کہ روح بھی کانپ اٹھتی۔ وہ پیروں تک آتی لمبی فراک زیب کیے، جس کا دوپٹہ سر سے ہوتا کندھوں پر ڈھلک رہا تھا، ہلکے ہلکے میک اپ میں
وہ شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی جو اس وقت ملازموں کے سر پر کھڑی ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مشائم نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں ایک ملازمہ اسٹرالر میں بیبی کو لا رہی تھی۔ اسے دیکھ مشی کی آنکھ یکدم چمک اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ رلا دیا اسے؟ اسے ملازمہ پر غصہ آیا تھا جس نے اس بیبی اسٹرالر میں لگا بیبی میوزک آن نہیں کیا تھا، جس کے آن ہوتے ایک گول گول سا جھومر گھومنے لگتا۔ اس کو گھومتے دیکھ عبدالباری فوراً سے چپ کر جاتا اور اپنی مٹر جیسی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگتا، لیکن جوں ہی وہ میوزک بند ہوتا وہاں اس چھوٹے سلطان کا ریڈیو آن ہو جاتا۔ مشی نے جا کر اسے اٹھاتے اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی اپنی مشی ماما کے پاس آتے چپ ہو گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کے نیچے کمنٹ اینڈ لائک ضرور کر دیں اس کو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔